ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گئے۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی پڑا تھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے قیامت کے مناظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے، جن کے مطابق قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں